بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسلامی تاریخ کے سیاہ باب میں نو نہالان مسلم بن عقیل علیہ السلام کا تذکرہ ان اندھی آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے جو اب تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ مولا کائنات امام علی علیہ السلام اور ان کی اولاد علیہم السلام کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوا۔ حضرت محمد اور حضرت ابراہیم جن کی عمر 7 اور 8 سال تھی، حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام اور حضرت رقیہ بنت مولا امام علی علیہ السلام بی بی پاک دامن کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ مولا غازی عباس علمدار باب الحوائج کے سگے بھانجے تھے اور مولا امام علی علیہ السلام اور بی بی پاک ام البنین علیہ السلام کے نواسے تھے۔ کوفیوں نے مولا امام حسین علیہ السلام کو خط بھیج کر بلایا تو مولا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفیر اور چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کو کوفے کی طرف بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا برتاؤ میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکی ہوں کہ کس طرح سے ابن زیاد کے حکم پر ان کو اکیلا کر دیا گیا اور قید کر کے دارالامارہ کی چھت سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ میرا ان انصاف پسند مبلغین سے سوال ہے کہ کیا یہ واضح دشمن علی علیہ السلام نہیں کہ پورا کوفہ چند درہم کی خاطر اس کی لالچ میں داماد مولا امام علی علیہ السلام مسلم بن عقیل علیہ السلام اور مولا امام علی علیہ السلام کے چھوٹے چھوٹے معصوم نواسوں کے خون کا پیاسا ہو گیا؟ حالانکہ اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے، مہمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور بچوں پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری تاریخ میں یہ سیاہ باب جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کیا گیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ شہادت مسلم علیہ السلام کے بعد لوگوں نے ابن زیاد کو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے دونوں کم سن فرزندوں کے کوفہ میں موجود ہونے کی خبر دی، جن کا نام محمد اور ابراہیم تھا۔ ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کا حکم نافذ کر دیا۔ پسران مسلم بن عقیل قاضی شریح کے گھر میں پوشیدہ تھے۔ سرکاری اعلان کے بعد قاضی نے بچوں سے کہا کہ ہماری اور تمہاری دونوں کی جان خطرے میں ہے، بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم یہاں سے کسی صورت مدینہ میں پہنچ جاؤ۔ بچوں نے اس بات کو قبول کیا۔ قاضی نے اپنے بیٹے اسد کو حکم دیا کہ ان بچوں کو دروازہ عراقیب کے باہر جو قافلہ عازم مدینہ ٹھہرا ہوا ہے اس میں چھوڑ آؤ۔ اسد ان بچوں کو لے کر جب رات کے وقت وہاں پر پہنچا تو قافلہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا، لیکن اس مقام سے نظر آ رہا تھا۔ اسد نے بچوں کو اسی راہ قافلہ پر لگا دیا اور گھر واپس چلا گیا۔ کم سن بچے چند قدم چلے تھے کہ قافلہ نظروں سے اوجھل ہو گیا اور صبح کا تڑکا ہو گیا۔ بچے حیران و سرگرداں پھر رہے تھے کہ ناگہاں سرکاری آدمیوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ اس نے انہیں قید خانے میں بند کر کے یزید کو بچوں کی گرفتاری کی اطلاع بھجوا دی۔ قید خانے کا دربان اتفاقاً محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اس نے رات کے وقت بچوں کو رہا کر دیا اور راہ قادسیہ پر لگا دیا اور ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ قادسیہ میں میرے بھائی سے ملنا اور اس انگوٹھی کے ذریعے سے تعارف کروانا اور ان سے کہنا کہ وہ تمہیں مدینہ پہنچا دیں۔ بچے تو روانہ ہو گئے، لیکن صبح ہوتے ہی دربان جس کا نام مشہور تھا قتل کر دیا گیا۔ اسے پوچھا گیا کہ تو نے پسران مسلم بن عقیل کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا کہ میں نے ایسا خوشنود خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا۔ ابن زیاد نے 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا۔ مشکور کی شہادت کے بعد عمر ابن الحارث نے اس کو دفن کر دیا۔ پسران مسلم بن عقیل علیہ السلام مشکور کی مہربانی سے رہا ہو کر قادسیہ کی طرف جا رہے تھے کہ حدود کوفہ کے اندر ہی راستہ بھول گئے اور ساری رات چکر لگا کر صبح جو کی تو اپنے آپ کو کوفے میں ہی پایا۔ صبح ہو چکی تھی، دشمن کے خطرے سے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اتفاق سے اس جگہ ایک عورت پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے پانی میں پرچھائی دیکھی تو پوچھا تم کون ہو؟ انہوں نے اطمینان کرنے کے بعد کہا ہم فرزندان مسلم بن عقیل ہیں۔ اس عورت نے اپنی مالکہ کو خبر دی۔ وہ سروپا برہنہ دوڑی اور ان بچوں کو لے گئی اور اپنے مکان کے ایک گوشے خالی میں انہیں ٹھہرا دیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ اس مومنہ کا شوہر آیا جس کا نام حارث بن عروہ تھا۔ وہ سرگرداں و پریشان داخل خانہ ہوا۔ مومنہ نے پوچھا آج بڑی رات کر دی، خیر تو ہے؟ اس نے کہا کہ مشکور دربان نے پسران مسلم بن عقیل علیہ السلام کو قید سے رہا کر دیا ہے، جن کی تلاش کے لیے انعام و اکرام ابن زیاد کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ میں بھی اب تک انہی کو تلاش کر رہا ہوں۔ حارث کھانا کھا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی آنکھ نہ لگی تھی کہ بچوں کی سانس کی آواز محسوس ہوئی۔
وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بیوی سے پوچھا یہ کس کے سانس کی آواز آ رہی ہے؟ اس نے جواب نہ دیا۔ حارث اس تہہ خانے کی طرف چلا جس میں نونہالان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے۔ اس کی آہٹ پا کر ایک بھائی نے دوسرے کو جگا کر کہا، بھیا ابھی محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام اور میرے بابا خواہ میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ہم تمہارے انتظار میں ہیں۔ اتنے میں حارث اندر داخل ہوا اور انہیں پکڑ کر کہا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، قید خانہ سے بھاگ کر آئے ہیں اور تیرے گھر میں پناہ لینے آئے ہیں۔ اس نے کہا تم قید سے بھاگ کر موت کے منہ میں آ گئے ہو۔ اس کے بعد اس نے ان یتیموں کے رخساروں پر اس دور کا تماچا مارا کہ یہ منہ کے بل گر گئے۔ پھر اس نے ان کی مشقیں کس دیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا۔ یہ بیچارے ساری رات اپنی بے بسی اور بے کسی پر روتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو انہیں برلب نہر قتل کرنے کے لیے لے جا رہا تھا۔ بیوی نے فریاد کی، اسے ایک تلوار ماری، غلام نے روکا، اس کو قتل کر دیا۔ بیٹے نے منع کیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ الغرض نہر فرات پر لے جا کر قتل کرنا ہی چاہتا تھا کہ بچوں نے کہا اے شیخ ہمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے چل، ہمیں بازار میں بیچ ڈال، ہماری کمسنی پر رحم کر، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا کہ قتل کے سوا کوئی چارہ نہیں، البتہ نماز اگر پڑھنا چاہو تو پڑھ لو لیکن تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ الغرض بچوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اس ملعون نے بڑے بھائی کی گردن پر تلوار لگائی، سر مبارک دور جا گرا۔ چھوٹے بھائی نے دوڑ کر سر مبارک اٹھا لیا اور بھائی کے خون میں لوٹ پوٹ ہو گیا۔ اس ظالم نے بڑے بھائی کی لاش پانی میں ڈال دی اور چھوٹے کا سر بھی کاٹ لیا۔ جب دونوں لاشیں پانی میں پہنچی تو باہم بغل گیر ہو کر ڈوب گئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حارث نے جس وقت ابن زیاد کے سامنے فرزندان مسلم بن عقیل علیہ السلام کے سر پیش کیے تو وہ 3 مرتبہ اٹھا اور 3 مرتبہ بیٹھا۔ پھر حکم دیا کہ یہ سر اسی جگہ پانی میں ڈال دیے جائیں جس جگہ ان کے تن سے سر جدا کیے گئے تھے۔ چنانچہ ایک محب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سروں کو فرات میں ڈال دیا۔ راوی کہتا ہے کہ سروں کے پانی میں پہنچتے ہی ڈوبے ہوئے جسم سطح آب پر بلند ہو گئے اور اپنے سروں سمیت تہہ نشین ہو گئے۔ علامہ حسین واعظ کاشفی تحریر فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو سرہائے فرزندان مسلم بن عقیل علیہ السلام پانی میں ڈالنے کے لیے لایا تھا اس کا نام مقاتل تھا۔ اس نے دونوں سروں کو پانی میں ڈالنے کے بعد حارث ملعون کے مقتول غلام اور بیٹے کی لاشوں کو باب بنی خزیمہ میں دفن کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔